بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بھائی ارشد ندیم کی کامیابی کا راز، وہ کون سا عمل کیا تھا، وہ کون سا وظیفہ پڑھا تھا جو اتنی بڑی کامیابی مل گئی، اتنی بڑی عزت مل گئی اور پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہو گیا، راتوں رات وائرل ہو گیا۔ عزت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے عزت دے دیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے دیں، جس کو چاہے ذلیل کر دیں۔ حالیاً بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کہ ملک کا بادشاہ تھا، بادشاہی کی تخت سے اتر کر وہ بادشاہ اپنے ملک میں بھی نہیں رہ سکا، وہ فقیر بن گیا، وہ ذلیل بن گیا، ناکام ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں بادشاہی دیں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور ایک شخص کو کہاں سے بلا کے بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب دیکھیں ارشد ندیم کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، اور اللہ پاک نے راتوں رات پوری دنیا میں جنم مشہور کر دیا، معروف کر دیا۔ ہر ایک اس کو بلا رہا ہے، ہر ایک اس کو عزت دے رہا ہے، ہر ایک اس سے محبت کر رہا ہے، اور کوئی گاڑی تحفے میں دے رہا ہے، کوئی پیسے تحفے میں دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے کیا، اللہ کے علاوہ کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ کامیابی دینے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کے ہاتھ میں یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، انسان کسی چیز پر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو دیتے ہیں۔ دیتے اللہ ہیں، دیتے اللہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان محنت کرے گا کامیاب ہوگا، اللہ جسے چاہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ بہت سارے بہت ہی محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی عمل ہے، کوئی چیز ہے کہ یہ عزت کی چوٹی تک پہنچ گیا، کامیابی کی عزت تک پہنچ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، اور وہاں جب کامیابی ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا، کفار کے بیچ میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر کیا، اللہ سے دعائیں کی، اور کامیابی سے پہلے پوری قوم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں۔ وہ جانتا تھا کہ کامیابی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ مجھے عزت دے گا، اللہ نے عزت دے دی۔ اب دیکھتے ہیں جب واپس آیا تو رائیونڈ چلا گیا، مولانا نذر الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ وہ جو نا ایک کلپ، ایک ویڈیو ہے، وہ بھی وائرل ہو گئی کہ مولانا خورشید صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ملک سے کامیاب ہو کے آیا ہے، آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، آپ سے دعائیں لینا چاہتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے، جو کہ داعی ہے، اس تشکیل کی کا ارادہ کرے اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا، اس نے ارادہ بھی کیا۔ دیکھو جب کسی کو اتنی عزت مل جاتی ہے تو وہ تو نعوذ باللہ اس میں خدا کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اس کا یہ یقین تھا کہ یہ عزت مجھے اللہ نے دی ہے، کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ ایک دین کا بہت بڑا مرکز ہے، کیوں وہاں نہ چلا جاؤں؟ تو وہاں چلے گئے، بزرگوں سے ملے، مزید دعائیں لے لی، واپس جو ہے نا اپنے شہر میں آ گیا۔ سب سے اس کی بڑی کامیابی کہ والدہ اس سے جو ہے نا وہ راضی تھی، والدہ کی دعائیں ان کے ساتھ تھی۔ جا کے جو ہے نا والدے کے گلے میں لگ کے جو ہے نا رو رہا تھا۔
ایک تو والدہ کی دعائیں تھی، والدہ اس سے راضی تھا، ایک تو اللہ سے راضی تھا۔ اس کی نشانی یہی ہے کہ اس نے کامیابی سے پہلے دعا کی، شکر کا سجدہ ادا کیا، جو نا تبلیغ کے مرکز میں آ گئے، جا کے والدہ سے ملی، والدہ بھی اسے خوش ہو گئی۔ یہ اصل میں سب سے اس کا بڑا یہ وظیفہ تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں تو حالانکہ وہ یہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھا۔ ہاں ایک تو اس کی محنت تھی، کوشش تھی، دعائیں تھی، اللہ پاک نے اس کو جو نا کامیاب بنا دیا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پورے دین اس کے زندگی میں آئے گا۔ اس نے اللہ کی مدد کو دیکھا، بزرگوں کی دعاؤں کو لیا، والدہ کی دعاؤں کو لیا، انشاءاللہ وہ پورے دیندار ہو کے انشاءاللہ زندگی گزارے گا۔ تو یہ اصل میں کامیابی ہے، یہ اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم اسی کو دے کے کوئی بھی ہو، کوئی بھی کام ہو، اگر کوئی تجارت ہو، اپنا کاروبار ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو جتنے بھی وظائف ہمیں آتے ہیں وہ وظائف پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عبادت ہے، اللہ سے مانگیں گے۔ دعا یہ وظیفہ ہے، پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ کامیاب کرے گا۔ کوئی اس کامیابی کو روک نہیں سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ناخوش ہوئے اس کی کامیابی پہ، خوش نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے ارادہ کیا تھا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں دکھا دیا کہ کیسے یہ کامیاب ہو گیا۔ کتنے 40 سال کے بعد یہ کامیابی ملی، 40 سال کے بعد۔ تو یہ کامیابی اللہ نے دی۔ یہ ہمارا یقین ہو جائے کہ کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت، نفع، نقصان، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے امیدیں ہو، گمان صحیح ہو، اللہ مجھے کامیاب کرے گا۔ اللہ پاک کن فیکون سے اسے کامیاب کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے اندر جو طاقت تھی، یہ طاقت اللہ نے دی۔ ہاتھوں کے اندر طاقت اللہ نے دی، ہوا کو اللہ نے حکم دیا، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یقین، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہو، اللہ سے مانگیں۔ ہر جگہ، ہر مسئلے میں اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، اللہ ہمیں تمام مسائل سے اللہ پاک ہمیں نکال دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔